بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 4 گفتگو تھی ولایت حاکم میں شرع میں۔ تو آج کے اس درس میں ہم درج ذیل سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جی، معنی دوم کے اعتبار سے نبی اور امام کی ولایت پہ استدلال، یہ چیز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دو معنی تھے ولایت کے حساب سے۔ ایک دفعہ فقیہ مال الغیر میں تصرف کر سکتا ہے قطع نظر اس کے کہ غیر کو ان کے اذن کی ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ پہلا معنی تھا۔ دوسرا معنی یہ کہ اگر غیر مال میں تصرف کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے ولی سے اجازت لے، یہ معنی دوم تھا۔ تو عرض کی معنی دوم کے اعتبار سے نبی اور امام کی جو ولایت ہے اصل اولی کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن ادلہ اربع کے حساب سے یہ ولایت ثابت ہے۔ تو اس سلسلے میں جو روایات کا عموم ہے وہ یہ ہے کہ نبی اور امام علیہ السلام وہ لوگوں کے اموال اور نفوس پر حق کی ولایت رکھتے ہیں، لیکن آیا روایات کا یہ عموم ہمارے لیے ایک قاعدہ کلیہ بن سکتا ہے یا قاعدہ کلیہ نہیں بن سکتا؟ تو اس حوالے سے انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ نہ، روایات کا عموم ہمارے لیے قاعدہ کلیہ نہیں بنا سکتا۔ تو اس حوالے سے آج کی جو گفتگو ہے اس میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ آیا ان روایات سے ایسے موارد موجود ہیں کہ جن کو ہم مستثنیٰ کریں اور ان کے لیے باقاعدہ قاعدہ کلیہ قرار دیں۔ اس کے بعد پھر ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ آیا ولی فقیہ ان کو معنی اول یا معنی دوم کے اعتبار سے ولایت حاصل ہے یا ولایت حاصل نہیں؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے معنی اول کے اعتبار سے روایات کے ظہور کی طرف نگاہ کریں گے اور اس کا نتیجہ نکالیں گے۔ روایات کا جو ظہور ہے وہ فقیہ کی اس طرح کی ولایت کی جس طرح نبی اور امام کی ولایت ہے اس کو ثابت نہیں کرتی، یہ اس کی نتیجہ گری ہے، اور مزید انشاءاللہ اس کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ نعم الامور التي يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم لا يبد الاضطراد فيها بمقتضى كونهم اولو الامر وولاته والمرجع الاصلي في الحوادث الواقعة والمرجع في غير ذلك من موارد الشك في اطلاقات ادلة تلك التصرفات ان وجدت على الجواز او المن والا فعلى الاصول العملية۔ گفتگو اس میں تھی کہ یہ جو ہم نے روایات ذکر کی ہیں ان کی بنیاد پہ آیا ہم اپنے لیے قاعدہ کلیہ بنا سکتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ وہی معنی کہ جب بھی ہمیں کسی مورد میں شک ہو کہ آیا یہاں پہ امام سے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا نہیں، نبی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا نہیں، تو ہم کہہ دیا ضرورت ہے، ضروری ہے کہ پہلے سے اجازت لی جائے۔ اس قسم کا قاعدہ کلیہ ہم ان روایات سے اخذ نہیں کر سکتے۔ اس بنیاد پہ ہے چونکہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ اصل اولی یہ ہے کہ کسی کو کسی پہ کوئی ولایت حاصل نہیں۔ ہاں، ادلہ اربع کے ذریعے نبی اور امام کو اس اصل اولی سے خارج کیا گیا ہے، تو جب خارج کیا گیا ہے تو آیا ہم روایات کے ان عموم کے ذریعے آیا اپنے لیے قاعدہ کلیہ بنا سکتے ہیں کہ اگر کسی مورد میں ہمیں شک ہو جائے کہ آیا امام اور نبی کی اس میں اجازت شرط نہیں تو ہم اس قاعدہ کلیہ کی رجوع کریں؟ تو اس کا جواب تھا نہیں، ہم قاعدہ کلیہ نہیں بنا سکتے۔ البتہ ایسے موارد موجود ہیں کہ جہاں پہ ہم اس کو بطور قاعدہ کلیہ بنا سکتے ہیں اور شک کی صورت میں ہم اس قاعدہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو وہ کون سے امور ہیں؟
فرماتے ہیں نعم الامور التی یرجع فیہا کل قوم الی رئیسہم، وہ تمام عرفی امور کہ جہاں پہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر قوم ان مسائل میں اپنے رئیس کی طرف رجوع کرتی ہے، اپنے اس قوم کا جو سردار ہے اس کی طرف رجوع کرتی ہے. تو یہ جو موارد ہے لا یبعد الاضطراد فیہا، تو ان موارد میں ان روایات کے عموم کو شامل کرنا بعید نہیں ہے. کیوں بعید نہیں ہے؟ بمقتضی کونہم اولو الامر و ولاتہ، کیونکہ یہ اولو الامر ہیں، یہ ولی الامر ہیں. اور اس طرح والمرجع الاصلی فی الحوادث الواقعہ، اور اس طرح آنے والے جو واقعات ہیں ان میں یہی مرجع اصلی ہے. یہ تمام روایات کہ اس مضمون کو دیکھ کر ہم اس سے ایک قاعدہ کلیہ بنا سکتے ہیں. یہ جہاں تک ہوگی ان موارد میں کہ جن موارد میں لوگ اپنے قبیلے کے رئیس کی طرف رجوع کرتے ہیں. والمرجع فی غیر ذالک، ان کے علاوہ باقی جو موارد ہیں من موارد شک کہ جن میں شک ہو جائے کہ آیا ہم نبی امام تو رجوع کریں یا نہ کریں، تو ان کے لیے فرماتے الی اطلاق ادلت تلک التصرفات. اس صورت میں ہم وہ ادلہ کہ جو کہتی ہیں کہ یہ تصرف کر سکتے ہیں ان کے اطلاقات کی طرف نگاہ کریں گے. اگر وہ اطلاقات یہ کہتے ہیں ان وجدت علی الجواز کہ جائز ہے آپ ان کی اجازت کے بغیر تصرف کر سکتے ہیں تو ٹھیک. اویل مانع، یا وہ اطلاقات یہ کہتے ہیں کہ ان موارد میں آپ ان کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے تو ٹھیک. خلاصہ ہم ان ادلہ کے اطلاقات کی طرف رجوع کریں گے شک کی صورت میں. اگر ہمارے پاس اس قسم کے اطلاقات موجود نہ ہوں کہ جو نہ ہی ہمیں جواز کی طرف لے جانے والے ہوں یا من کی طرف لے جانے والے ہوں، تو اس صورت میں فاعل الاصول العملیہ، تو اس صورت میں پھر اصول عملیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ ان موارد میں اصول عملیہ کیا کہتے ہیں. کیونکہ ابھی ہمارے پاس دلیل اجتہادی موجود نہیں، تو ہم دلیل فقاہتی کی طرف رجوع کریں گے. یہاں تک انہوں نے قاعدہ کلی ہمارے لیے بیان فرما دیا. آپ فرماتے ہیں لیکن حیث کان الکلام فی اعتبار اذن الامام اور نائبہ الخاص متمکن منہ لم یجوز اجراء الاصول. لیکن ہمارے پاس جتنے بھی موارد ہیں ان تمام موارد میں چونکہ کلام ہے آیا امام کا اذن معتبر ہے یا ان کے نائب خاص کا اذن معتبر ہے یا نہیں، اور ادھر مع تمکن منہ تمکن بھی ہے کہ انسان یا امام تک پہنچ سکتا ہے یا ان کے نائب خاص تک پہنچ سکتا ہے، تو لم یجوز اجراء الاصول، تو اصول عملیہ کو جاری کرنا جائز نہیں. کیوں؟ لأنہا، کیونکہ یہ اصول عملیہ لا تنفع مع التمکن من الرجوع الى الحجہ، اس وقت فائدہ نہیں دیتے جب حجت کی طرف رجوع متمکن ہو، ممکن ہو. جب حجت چاہے امام ہو یا ان کا نائب خاص ہو، جب ان تک انسان پہنچ سکتا ہے تو اصول عملیہ کا اجرا نفع مند نہیں، نفع نہیں دے سکتا. وَإِنَّمَا تَنْفَعُ مَعَ عَدْمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَيْهَا، بلکہ یہ اس صورت میں فائدہ دیتے ہیں جب حجت کی طرف رجوع کرنا ممکن نہ ہو. لبعض الموارض، لبعض العوارض، بعض عوارض کی بنیاد پہ. مثلا بعض عوارض کس طرح، مثلا تقیہ کا مورد ہے کہ نہ انسان امام تک پہنچ سکتا ہے نہ ان کے نائب تک پہنچ سکتا ہے، اور ادھر تقیہ کرنا بھی ضروری ہے، تو اس صورت میں آپ اصول عملیہ کو جاری کر سکتے ہیں. پھر اصول عملیہ کا جاری موارد کے اعتبار سے کہ ہمیں کس میں شک ہے، آیا اصل تکلیف میں شک ہے یا مکلف بہ میں شک ہے، تو وہ جو اصول عملیہ کے مجرا ان کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ کہاں پہ ہم نے اصالہ برات جاری کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے احتیاط جاری کرنی ہے الی آخرہ. یہاں تک گفتگو مکمل ہو گئی نبی اور امام کے حوالے سے کہ نبی اور امام چاہے ولایت بالمان الاول ہو یا ولایت بالمان الثانی ہو، ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اور ان کو یہ ولایت حاصل ہے. اب اس کے بعد
گفتگو فرما رہے کہ الکلام فی ولایت الفقی بالمعنى الاول وبالجملہ فلا یهمنا التطرق لذلك. یہ جو اوپر والا فکرہ ہے الکلام فی ولایت الفقی بالمعنى الاول یہ محشین نے ذکر کیا ہے، وگرنہ اصل کلام جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اس طرح ہے کہ یہاں تک انہوں نے اپنی گفتگو ختم کر دی لبعض العوارض. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں بالجملہ کلی طور پر فلا یهمنا التعرض لذلك، ہمیں ان موارد کے متعرض ہونے کی ضرورت نہیں، مہم نہیں، کیونکہ ہماری جو اصل گفتگو تھی وہ کیا تھی؟ ولایت حاکم شرع میں تھی. انما المہم التعرض لحکم ولایت الفقی باحد الوجہین المتقدمین، کہ بالآخر حاکم شرع کے جو فقی جامع الشرائط ہے ولایت کے ان دو معانی میں سے کسی معنی میں حق کے تصرف رکھتے ہیں یا نہیں. تو اب یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے الکلام فی الولایت الفقی بالمعنی الاول، فقی کی ولایت معنی اول کے اعتبار سے. تو یہاں پہ اصل اولی تو مشخص ہو چکی کہ اصل اولی جب نبی اور امام کے حوالے سے بھی ذکر ہوا کہ وہ حق کے تصرف نہیں رکھتے، تو اسی طرح فقہا یہ بھی حق کے تصرف نہیں رکھتے. اب سوال یہ کہ آیا ہمارے پاس ادلہ اربع میں سے کوئی دلیل موجود ہے کہ یہ حق کے تصرف رکھتے ہیں؟ تو معنی اول میں ہم روایات کو ذکر کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں اما الولایت علی الوجہ الاول، ولایت بالمعنی الاول، بالمعنی الاول سے کیا مراد ہے؟ آنی استقلالہ فی التصرف، کہ ولی فقیہ تصرف میں مستقل ہو اور غیر چاہے اس کو ان سے اجازت لینے کی ضرورت ہو یا نہ ہو. تو آیا اس پہ دلیل موجود ہے یا نہیں؟ تو فرماتے فلم یثبت بعموم ادا ما ربما یتخیل من اخبار واردت فی شان العلماء. تو فرماتے ثابت نہیں ہے، ولی فقیہ کا اموال الغیر میں تصرف کرنا لم یثبت، ثابت نہیں ہوتا بعموم روایات کے عموم سے. البتہ کچھ ایسی اخبار ذکر کی گئی ہیں کہ جن سے خیال یہ کیا گیا ہے کہ یہ روایات دلالت کرتی ہے، یہ وہ روایات ہیں کہ فی شان العلماء، کہ جو علماء کی عظمت اور شان میں بیان کی گئی ہے. پہلے ہم ان روایات کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی نتیجہ گری ذکر ہوگی. مثل ان العلماء وارثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو جس طرح انبیاء کو حق کے تصرف حاصل ہے بس علماء کو بھی. وذاکا، اور یہ ورثہ کیا ہے؟ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، ولیکن ورثوا احادیث من احادیثہم، بلکہ اپنے پیچھے احادیث کی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں. لذا فمن اخذ بشیء منها اخذ بحظ وافر، جس نے بھی ان احادیث کو پا لیا ایک بہت بڑا حصہ پا لیا. دوسری روایت وان العلماء امناء الرسل، علماء رسولوں کے امین ہیں. پس جس طرح رسول ان کو حق کے تصرف ہے پس علماء کو بھی حق کے تصرف حاصل ہے کیونکہ یہ ان کے امین ہیں. نمبر 3 وقولہ علیہ السلام مجرى الامور بید العلماء باللہ، امور کا جو مجرا ہے، امور جہاں سے جاری ہو سکتے ہیں وہ علماء باللہ کے ہاتھ ہیں، پس ان کو حق کے تصرف حاصل ہے. علماء باللہ کون ہے؟ الامناء علی حلالہ و حرامہ، کہ جو امناء ہے اللہ کی جانب سے اللہ کے حلال اور حرام پہ. اور روایت وقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو انبیاء ہیں یہ مثل بنی اسرائیل کے انبیاء کے. تو بس جس طرح وہ حق کے تصرف رکھتے ہیں یہ بھی حق کے تصرف رکھتے ہیں. وفی المرسلۃ المرویۃ فی الفقہ الرضوی، اس کتاب میں فقہ رضوی میں ایک مرسلہ روایت ہے، اس میں یہ کہ ان منزلۃ الفقیہ فی ھذا الوقت، اس زمانے میں فقیہ کی وہی منزلت ہے جس طرح انبیاء بنی اسرائیل کی منزلت تھی بنی اسرائیل میں. تو بس مثل انبیاء کے حق کے تصرف رکھتے ہیں. اور اس طرح وقول علیہ السلام فی نہج البلاغہ، مولا متقیان کے ارشاد گرامی نہج البلاغہ میں اول الناس بالانبیاء، لوگوں میں سے کون ہے جو انبیاء کے زیادہ قریب ہے؟ فرماتے عالمہم، لوگوں میں سے جو زیادہ علم رکھتا ہے، بما جاؤ بہی، یعنی جن چیزوں کی لوگوں کو ضرورت ہے
اور لوگوں میں سے جو زیادہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انبیاء کے زیادہ قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، کیونکہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک لوگوں میں سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کی زیادہ اتباع کرتا ہو. تو یہاں پہ علماء چونکہ زیادہ انبیاء کی اتباع کرتے ہیں لہذا انبیاء کی زیادہ قریب ہے. تو جس طرح انبیاء کو حق کے تصرف حاصل ہے انہیں بھی حق کے تصرف حاصل ہے. وقول صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، اور جناب کے ارشاد گرامی 3 مرتبہ اللہم ارحم خلفائی، کہ خداوند میرے خلفاء پہ رحم فرما. قیلہ پوچھا گیا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو قال جناب نے فرمایا الذین یعتون بعدی ویروون حدیثی و سنتی، وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث اور سنت کی روایت کریں گے. اور وہ کون ہے؟ یہ علماء ہیں. بس جب نائب اور منوب آنو دونوں کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، تو جس طرح رسول خدا حق کے تصرف رکھتے ہیں ان کے خلفاء بھی حق کے تصرف رکھتے ہیں اور ان کے خلفاء علماء ہیں. وقول علیہ السلام فی مقبولت ابن حنظلہ، اور اس طرح جناب کے ارشاد گرامی مقبول ابن حنظلہ میں امام باقر علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ قد جعلت علیکم حاکما، کہ ہم نے ان روات احادیث کو تمہارے اوپر حاکم قرار دیا ہے. روات احادیث یعنی علماء. اور اس طرح وفی مشہورت ابی خدیجہ، روایت ابی خدیجہ کی جو مشہور ہے علماء کرام کے درمیان اگرچہ سند لحاظ سے مشکل ہے، اس میں جعلت علیکم قاضیا، کہ ہم نے روایت حدیث کو تمہارے اوپر قاضی قرار دیا ہے. کاظم، قاضی اور حاکم یہ دونوں یعنی حق کے تصرف رکھتے ہیں. اور اس طرح قول اجل اللہ تعالی فرج شریف تو کی مبارک میں آیا ہے کہ ہم حجتی علیکم، علماء تمہارے اوپر حجت ہیں، وانا حجت اللہ علیہم، اور میں اللہ کی حجت ان پہ. الی غیر ذالک، اس کے علاوہ مما یظفر بھی المتتبع، اور بھی کافی ساری روایات ہیں کہ تحقیق کرنے والا شخص اس قسم کی روایات کو پالے گا. تو اس قسم کی کافی ساری روایات ہیں کہ جن کے عموم سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ فقیہ کو ولایت حاصل ہے بالمعنی الاول. اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ آیا واقعاً یہ عموم حقیقی ہے یا صرف فقط ایک تخیل ہے، جیسے کہ جناب نے ابتداء میں فرمایا ہے کہ تخیل بعضهم، بعض نے یہ خیال کیا ہے کہ ان روایات کے عموم سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.